بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر انہوں نے فرمایا تھا کہ وَخُصَّتِ الْمِیمُ فِی ضَرَبْتُمَا، ضَرَبْتُمَا میں میم کو خاص کیوں کیا گیا؟ اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر میم کی جگہ پر کچھ اور دوسرا حرف لے کر کے آ جاتے، ضَرَبْتُنَا نون لے کر آ جاتے، تو اس طرح سے میم کو ہی کیوں خاص کیا گیا یہاں پر؟ وَخُصَّتِ الْمِیمُ فِی ضَرَبْتُمَا، اور ضربتما میں میم کو خاص کیا گیا لأن تحتو انتما مضمر، اس لیے کہ اس کے تحت جو ہے وہ انتما ضمیر ہے۔ کیونکہ انتما ضمیر ہے، اس کے تحت نکلتی ہے اس میں انتما، اور انتما میں بھی میم ہے، تو ضربتما میں بھی میم دے دی گئی تاکہ جو ہو جائے دونوں مناسب ہو جائیں۔ ضربتما میں بھی میم دی گئی کیونکہ اس کے تحت انتما آتا ہے، انتما ضمیر ہوتی ہے اور انتما میں میم ہے، تو اسے بھی ضربتما میں میم دے دی گئی تاکہ جو ہو جائیں دونوں ایک سے ہو جائیں۔ صحیح ہے نہیں؟ تو ضربتما میں میم دے دی گئی۔ اب کہہ رہے ہیں وَأُدْخِلَتْ فِي أَنْتُمَا، اور مزید بیان فرما رہے ہیں کہ وَأُدْخِلَتِ الْمِیمُ، میم کو داخل کیا گیا انتما میں۔ انتما میں پھر میم کو کیوں داخل کیا گیا؟ انتما میں میم کو کیوں داخل کیا گیا؟ انتو کا انتو نا اس طرح سے کہہ دیتے، تو انتما میں میم کو کیوں داخل کیا گیا؟ وَأُدْخِلَتِ الْمِیمُ فِي أَنْتُمَا، انتما میں میم کو داخل کیا گیا لِقُرْبِ الْمِیمِ إِلَى التَّاءِ فِي الْمَخْرَجِ، کیونکہ تا کے میم کے تا سے مخرج میں قریب ہونے کی وجہ سے، میم کے مخرج سے قریب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میم جو ہے شفوی ہے اور تا جو ہے یہ مخرج ثانی سے ادا ہوتا ہے، تو دونوں ہیں تو قریب قریب تر کے، تو اس لیے اس اعتبار سے انتما میں تا کے ساتھ کیا دے دی گئی؟ میم کو داخل کر دیا گیا انتما میں تا کے ساتھ، تاکہ دونوں مخرج قریب قریب ہو جائیں۔ اور مزید یہ بھی کہا گیا وَقِيلَ تَبْعًا لِهُمَا، یعنی میم کو کیوں داخل کیا گیا؟ کیونکہ انتما میں بھی کیا نکلتا ہے؟ میم آیا وہاں پر، اور کہا کہ انتما میں میم اس لیے بھی داخل کیا گیا کیونکہ یہ تابع ہے ہما کے، کیا ہے؟ اور ہما میں بھی میم ہے، ہما میں بھی میم ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ انتما میں میم دے دی گئی۔ صحیح ہے؟ کما یجی، اس وجہ سے کہ آئے گا انشاءاللہ، انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی میم کو زائد کیا گیا انتما میں کیونکہ ہما کی مطابعت کی وجہ سے، اور ہما وہ ضمیر ہے، وہ ضمیر تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، تو اس لیے کیا گیا؟ انتما میں میم داخل کر دیا گیا تاکہ ہما میں میم جو ہے اس کی کیا ہو جائے؟ موافق ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں وَضُمَّتِ التَّاءُ فِي ضَرَبْتُمَا، ضربتما یہ تثنیہ مذکر غائب کا، مذکر حاضر کا صیغہ یا ہوا، تو اس کے اندر جو تا کو ضمہ کیوں دیا گیا؟ تا کو ضمہ کیوں دیا گیا؟ حالانکہ ضمہ تو خود ثقیل ہے، ضمہ کیا ہے؟ ثقیل ہے، تو تا کو ضمہ کیوں دیا گیا؟ ضرب تا کو فتح دے دیتے یا تا کو کسرہ دے دیتے، اور اسی طرح ضربتما، ضربتم، ضربتنا، ان سب میں کیا دے دیا گیا؟ ضمہ دے دیا گیا، حالانکہ ضمہ ثقیل ہے، آپ فتح دے دیتے، فتح خف الحرکات بھی ہے، کسرہ دے دیتے، لیکن آپ نے ضمہ ہی کیوں دیا؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهَا ضمیر الفاعل، کیونکہ یہ تا جو بن رہی ہے کیا ہے؟ یہ فاعل کی ضمیر بن رہی ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ خود مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع بلند والے کے مناسب کیا تھا؟ حرکت وہ ایسی تھی جو فاعل کے مناسب ہونے چاہیے تھے، فاعل خود بلند ہوتا ہے تو حرکت مناسب ہونا چاہیے، فاعل کی حرکت یہی مناسب تھی، اس اعتبار سے اس کو کیا دے دیا گیا؟ ضمہ دے دیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لأنہا ضمیر الفاعل، کیونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے، وفتحت فی الواحد،
واحد میں فتح دے دیا گیا. واحد کیسے کہا؟ ضربتا. آپ نے ضربتا میں فتح کیوں دیا؟ ضمہ دے دیتے، کسرہ دے دیتے. تو کہہ رہے ہیں کہ خوفا من الالتباس بالمتکلم، یعنی واحد میں فتح دے دیا گیا متکلم سے التباس کے خوف کی وجہ سے. اگر ضمہ دیتے تو ضربتو متکلم میں ضمہ ہے، تو اب پتہ نہیں چلتا کہ حاضر کا صیغہ ہے کہ متکلم کا صیغہ، اس لیے ضمہ نہیں دیا. تو فرما رہے کسرہ دے دیتے، کسرہ دیتے تو واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے التباس ہوتا. تو نہ کسرہ دیا نہ ضمہ دیا، بلکہ ایسا دیا جو کسی سے بھی التباس نہیں ہو رہا تھا. مزید یہ کہ فتح کیا تھا؟ اخف الحرکات بھی تھا. اور کہہ رہے ہیں اس کا معاملہ برعکس کیوں نہیں کر دیا؟ مان لیجیے کہ کسرہ جو ہے مخاطب کو دے دیتے، ضربتی، اور فتح مخاطبہ کو. ضربتا کس کو بولتے؟ مؤنث کو بولتے. اور ضربتی کس کو بولتے؟ مذکر کو بولتے. کہہ رہے ہیں کہ مذکر کو خطاب جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے مناسب خفیف زیادہ تھا. کیا تھا؟ مذکر و خطاب زیادہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں مذکر و خطاب زیادہ ہے. تو اب مذکر و خطاب زیادہ ہے، اب اس کو کسرہ دے کر کے خطاب کرتے تو یہ کسرہ جو ہوتا ہے اس کے مناسب نہیں رہتا، اور اس لیے ایسے خفیف دے دیا گیا ایسے، تاکہ جب کسرہ سے ہو رہا ہے تو اس کو اعتبار سے کیا دے دیا گیا؟ فتح دے دیا. فتح خف الحرکات ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جہاں کثرت سے جس چیز کا استعمال ہے اس کو کہا کہ انہوں نے یہ دے دیا گیا، لیکن جہاں قلیل استعمال ہے تو وہاں انہوں نے اس پہ برقرار بھی رکھ دیا ہے. کہہ رہے ہیں اور یہ مزید یہ مؤنث پر مقدم بھی ہے. کیا یہ؟ تو پہلے فتح کا نمبر آتا ہے پھر کسرے کا آتا ہے. اب فتح دے دیا گیا اسے، بچا کچھ ایک بچا کسرہ تو مؤنث کو دے دیا گیا فرق کرنے کے لیے. مؤنث کو نہیں باقی بچا، کیا کسرہ بچا، تو کسرہ کس کو دے دیا؟ مؤنث کو دے دیا. تو وفتحت فی الواحد ہی، واحد میں فتح دے دیا گیا لخوف من الالتباس بالمتکلم، متکلم سے التباس کے خوف کے سبب. ولا التباس فی التثنیہ، تثنیہ میں پھر ضمہ کیوں دے دیا گیا؟ فتح میں تو آپ نے واحد حاضر میں تو ضربتا میں تاپے فتح دے دیا، پھر تثنیہ میں بھی ضرب تما، ضرب تما کہنا چاہیے، ضرب تا، ضرب تما کہنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ ضرب تما کہتے تو یہاں پر کیوں؟ تثنیہ میں کسی سے التباس ہی نہیں ہے. تثنیہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو التباس ہوتا، کوئی کسی صیغے سے التباس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے اسے کیا اپنی حالت میں برقرار رکھا ضمہ دے کر کے. صحیح ہے نہیں؟ ولا التباس فی التثنیہ، ضمے کی تقدیر پر اسے باقی رکھا گیا اصلیہ پر، اور اسے عدول نہیں کیا گیا کیونکہ اس پہ کیا ہے؟ التباس نہیں ہو رہا تھا. ایک جواب اس کا ہو گیا. مزید یہ بتا رہے ہیں وقیل اتباعا للمیم، تا کو جو ضمہ دیا گیا ضربتما میں وہ میم کی وجہ سے، کس کی؟ میم آ رہا ہے نا، میم کی وجہ سے دیا گیا. میم کی وجہ سے جو ہے یہاں پر تا کو ضمہ دیا گیا لأن المیم شفویہ، اس لیے کہ میم کیا ہے؟ شفوی میں سے ہے، اور ضمہ بھی کس میں سے ہے؟ شفوی میں سے. تو شفوی کے مناسب شفوی تھا، اس کو دے دیا. لأن المیم شفویہ، اس لیے کہ میم کیا ہے؟ فجعلوا حرکت التاء من جنسیہ، تو تا کی حرکت کو بنا دیا گیا اس کی جنس سے. کس کی جنس سے؟ میم کے جنس سے. وہو ضمہ، اور وہو ضمہ الشفوی، اور وہ کیا ہے؟ شفوی ہے، ضمہ ہے. ہاں، کیونکہ ضمہ شفوی ہے اس لیے کہ میم شفوی ہے اور ضمہ بھی شفوی ہے، تو مناسب دونوں ایک جو ساتھ ہو گئے اس کے. اور دو جواب ہوئے اس کے. ایک تو یہ کہ اس کا التباس نہیں ہو رہا تھا کسی سے، مزید یہ کہ ضمہ اس لیے بھی دے دیا گیا کہ اس کے آخر میں میم ہے اور میم شفوی ہے، تو اسے حرکت بھی کون سی دے دی؟ تا کو ضمہ دے دی تاکہ شفوی کا مل جائیں. اب آگے کہہ رہے ہیں وزیدت المیم فی ضربتم، وزیدت المیم فی ضربتم. ضربتم میں میم کو کیوں زائد کیا گیا؟ ضربتم میں اب آ گیا جمع حاضر، ضربتما تثنیہ ہو گیا، اب ضربتم آ گیا جمع حاضر. ضربتم میں میم کو کیوں زائد کیا گیا؟ پہلے تا پہ تو چلا آ گئی بات، ہم نے ضمہ دے دیا،
اب میم کیوں بڑھا رہا ہے اس میں؟ جمع میں میم کیوں بڑھا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وزیدت المیم فی ضربتم میں میم کا اضافہ کیا گیا حتیٰ یترد بتثنیتہ، تاکہ یہ اپنی ضربتم میں میم کو زائد کیا گیا تاکہ اپنی تثنیہ کے موافق ہو جائیں، تاکہ یہ اپنی تثنیہ کے موافق ہو جائے، اور تثنیہ میں میم ہے تو اس لیے جمع میں بھی میم دے دیا گیا تاکہ دونوں کیا ہو جائیں؟ یترد مانے موافق ہونا، تاکہ میم کو زائد کر دیا گیا تاکہ اپنی تثنیہ کے یہ موافق ہو جائیں، تثنیہ کے اپنے موافق ہو جائیں، تو حتیٰ یترد بتثنیتی، تاکہ اپنی تثنیہ کے موافق ہو جائے۔ وضمیر الجمع فیہ محذوف، اور ضمیر جمع جو ہے اس میں محذوف ہے۔ ضربتم میں جو ہے ضمیر جمع، وہ ضمیر جمع کیا ہے؟ محذوف ہے۔ کیا ہے؟ وہو الواو، اور وہ کیا ہے؟ واو، لأن اصلہ ضربتمو، اس لیے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ضربتمو ہے، اس کی اصل کیا تھی؟ تو واو کو حذف کر دیا گیا، اور ضمیر جمع اس میں محذوف ہے، وہو الواو، اور وہ واو ہے۔ لأن اصلہ ضربتمو، اس لیے کہ اس کی اصل ضربتمو ہے۔ فحذفت الواو، تو کیا کہا گیا؟ واو کو حذف کر دیا گیا، واو کو حذف کر دیا گیا۔ لأن المیم بمنزلۃ الاسم، اس لیے کہ میم جو ہے یہ اسم کے درجے میں ہے، اس لیے کہ میم جو ہے ضربتمو میں جو میم ہے جو اسم کے درجے میں ہے، کیونکہ یہ اسم کا ایک جز ہے، اسم کا ایک جز ہے، اور اس کے ذریعے سے لفظ اسم بن جاتا ہے، اس کے ذریعے سے لفظ اسم بن جاتا ہے۔ جیسے یخرجو سے یا کو ہٹائیں میم لگائیں، اسم بن گیا۔ یا ہٹائیں میم لگائیں، اسم بن گیا، ہے نہیں؟ یخرجو، اور کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ میم جو ہے یہ اسم کے درجے میں ہے۔ ولا یوجد فی آخر الاسم واو قبلها مضموم الا فی ہوا، کہہ رہے ہیں کہ اسم کے آخر میں کوئی بھی ایسی نہیں پایا جاتا واو، ایسا اسم کے آخر میں نہیں پایا جاتا واو کہ قبلها مضموم، کہ اس سے پہلے مضموم ہو مگر صرف ہوا میں۔ ایسے اسم کے اندر، یعنی اگر ہم ضربتمو رکھتے، ضربتمو، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اسم کے اندر ہوتا، اور یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اگر ہم رکھتے تو یہ اسم سے بھی مشابہت لازم آتی اس کی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر واو کو ساکن کر دیا گیا، واو کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس لیے کہ اس میم جو ہے یہ اسم کے درجے میں ہے۔ اب کیا بنا؟ ضرب بعد میں ساکن کر دیا ہے، تو اب یہ واو کا حذف کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ہے، اور اسم کے آخر میں کوئی واو ایسا نہیں پایا جاتا جس کا کیا ہو؟ ما قبل مضمع ہو، صرف ہوا میں۔ اب یہاں پر بھی دے دیکھتے تو فعل میں بھی یہ چیز پائی جاتی، تو یہاں پر حذف کر دیا گیا کیونکہ اسم کے درجے میں ہے میم۔ کیونکہ آپ جیسے یخرجو ہے، یخرجو سے یا کو ہٹا دیں میم لگا دیں تو اب یہ اسم بن گیا۔ وزیدت ہو گیا، فوزفت الواو، تو واو کا حذف کر دیا گیا۔ لأن المیم مع الواو فی بمنزلۃ الاسم، اس لیے کہ میم اسم کے منزل میں۔ ولا یوجد فی آخر الاسم واو قبلها مضموم الا فی ہوا، اور اسم کے آخر میں واو نہیں پایا جاتا اس طور پر واو کہ اس سے پہلے کوئی مضموم ہو مگر صرف ہوا کے اندر۔ تو میم جو ہے ضربتمو میں اسم کے درجے میں ہے، اور اسم کے آخر میں کوئی واو نہیں پایا جاتا کہ اس کے ما قبل مضموم ہے، صرف کیا ہے؟ ہوا کے اندر۔ آگے انشاءاللہ کل سے بیان کریں گے۔